اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم اور متبرک و مقدس مقام پہ موجود ہیں، مقام صاحب الزمان سرداب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جہاں یہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا، بیت الشرف، جہاں حضرت حجت کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون امام کی والدہ ہیں، ان سب کا قیام اس گھر میں رہا ہے۔ انتہائی محترم اور متبرک جگہ ہے جس کی آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں۔ سرداب امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق بہت سے شبہات کا بھی اظہار کیا گیا ہے بعض دشمنان اہل بیت کی طرف سے کہ شیعوں کا مثلا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام یہیں پر ہیں اور یہیں سے غیبت کے پورے زمانے میں یہیں سے ظہور فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہیں سے امام کی غیبت شروع ہوئی، ورنہ حضرت حجت وہ مومنین سے ملاقات کرتے ہیں اور انسانوں سے ملاقات کرتے ہیں، حج میں تشریف لاتے ہیں، زیارت پہ تشریف لے جاتے ہیں، مومنین کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ امام علیہ السلام فقط یہیں پر مقیم ہے، بلکہ فقط یہ وہ مقام ہے جہاں سے مولا کی غیبت کا آغاز ہوا ہے۔ آج ہم سامرہ میں اس وقت یہاں موجود ہیں، اور وہ امام کے جن کے لیے سارا عالم انتظار کر رہا ہے، فقط ہم نہیں۔ اہل سنت کتنی روایات ہیں، خود بخاری میں حدیث موجود ہے کہ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، و امامکم منکم، امامت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کروائیں گے۔ حدیث نمبر 3193 کتاب البخاری، عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کروائیں گے، بلکہ امامکم منکم، حضور نے فرمایا کہ امام تمہاری امت میں سے ہوں گے۔ تو وہ کون ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کو کروانے کا اہل اور لائق ہے کوئی مسلمان فرقوں میں کوئی ایسا شخص کہ جس کے بارے میں کوئی کہا جا سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کا امام بننے کے لائق ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے، وہی لائق ہے کہ عیسیٰ کی امامت کروا سکے علیہ الصلوۃ والسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا امام بننے کے لیے لا علاج مریض کو شفائے کاملہ دینے آنا چاہیے، جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور خاندان زہرا کا خاصہ ہے۔ حضرت حجت بقیت اللہ ہے، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ، یہ امام زمانہ علیہ السلام پر درود ہے، آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں کہ امام میں تمام معصومین کی خصوصیات ظاہر ہوں گی۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں، ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں، تمام عالم رکا ہوا ہے، دنیا در انتظار عدالت، دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدالت در انتظار مہدی، عدالت کو ظہور مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا انتظار ہے۔ سلام اس امام پر کہ جو دعوت نبوی کے حامل ہیں، جو صولت حیدری رکھتے ہیں، عصمت فاطمی، حلم حسنی اور شجاعت حسینی کے ورثہ ہیں، والعبادت السجادیہ، جو مولا سجاد زین العابدین کے عبادتوں کے وارث امام زمانہ علیہ السلام ہیں، والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ، جتنی بھی احادیث ہیں اور علوم ہیں امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ، امام کاظم علیہ السلام کے علوم کے وارث، امام رضا علیہ السلام کی حجتوں کے وارث، امام محمد تقی علیہ السلام کے جود و سخا کے وارث، امام علی نقی علیہ السلام کی نقاوت پاکیزگی کے وارث، امام حسن عسکری علیہ السلام کے عسکر اور لشکر کے وارث، اور غیبت الہیہ کے حامل امام حجت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے انہیں مشتق فرمایا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کو، وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنایا، وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا، وہ خود وہ اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا انہیں علی نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا انہیں حسن عسکری بنایا، اور وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم مولا کو سلام کرتے ہیں، کیوں سلام کرتے ہیں ہم مولا کی خدمت میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے۔ سلام
اوکے سلام اس لیے کرتا ہوں میں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ، الصلاۃ والسلام علیک صاحب العصر والزمان، شریک القرآن و امام الانس والجان، بیمنہ رزق الورا و بوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اے مولا آپ کے وجود سے زمین و آسمان کو رزق مل رہا ہے، آپ تمام مومنین کی جانب سے ہم زیارت کو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کو پڑھیں گے، اور تاکہ آپ سب کی حاضری یہاں پر ہو جائے انشاءاللہ سے میرے ساتھ دعائے فرج امام زمان علیہ السلام پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ۔ مولا امام زمان علیہ السلام قبول فرمائے اور ہمیں زمانہ ظہور دیکھنا نصیب ہو انشاءاللہ، اور ہم مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ اور امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے لیے بقول شاعر کہ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں، ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں، ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو۔ نعرہ الصلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔